السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا جو معاملہ ہے وہ بالکل سیریس ہوتا جا رہا ہے، اور آج بھی ANP نے APC بلائی۔ اس سے پہلے بھی ANP APC بلا چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے بھی سرکاری APC بلائی تھی، جس کا JUI، نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور ایون ANP انہوں نے تو بائیکاٹ کر دیا تھا۔ تمام جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں کہ سرکار جب خود پروموٹ کر رہی ہو دہشت گردی کو، سرکار پر الزامات ہوں کہ سرکار بھتہ دے رہی ہوتی ہے دہشت گردوں کو، تو اس سرکار کی اس APC کو کیسے سنجیدہ لیا جا سکتا ہے؟ تو آج جو APC ہوئی ہے اس میں مولانا فضل الرحمان نے دھواں دھار قسم کا خطاب کیا ہے۔ میں جو چیدہ نکات ہیں مولانا فضل الرحمان کے خطاب کے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اس سے آپ کو خیبر پختونخوا کے حالات کا بھی اندازہ ہوگا، اور قبائلی علاقوں کو جس طرح ضم کیا گیا تھا، اور 9 سال کے بعد اب قبائلی علاقوں کے بارے میں کیا پالیسی اپنائی جا رہی ہے، کیا سوچا جا رہا ہے، کیا پلاننگ کی جا رہی ہے، اس حوالے سے بتاؤں گا۔ اور حکومت کا، وفاقی حکومت کا اور ریاست کا ٹارگیٹ کیا ہے، یہ بھی مولانا فضل الرحمان نے اس اپنے خطاب میں نشاندہی کی ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ جی، قبائلی علاقہ جات مسلح لوگوں کی گرفت میں ہیں اور مسلح لوگوں کو بھتے دینے پڑتے ہیں۔ سرکاری طور پر منظور شدہ فنڈ کا 10% مسلح لوگ لیتے ہیں۔ سرکاری طور پر منظور شدہ فنڈ کا 10% مسلح یعنی دہشت گردوں کو جاتا ہے۔ سی پیک پر باقاعدہ قبضہ رہتا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ حکومتی رٹ کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ مدنی ذخائر جو عوام کی ملکیت ہیں، قوانین موجود ہیں، اس کے تحت سرمایہ کاری ہوتی ہے۔ ہم اس ملک میں نظریات کی سیاست کریں یا حقوق کی سیاست کریں، یہاں ساری توانائی اتھارٹی حاصل کرنے میں لگی ہوتی ہے۔ اگر کسی کی اتھارٹی کو چیلنج کریں تو پھر آپ غدار قرار دیے جاتے ہیں۔ ذخائر جو اپنے قومی مفاد میں استعمال نہیں ہو پا رہے تھے، اب جب ان کی مائننگ ہو رہی ہے تو اتھارٹیز آ کر وہاں قبضہ کرتی ہیں۔ اس سے مستقبل میں بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ فاٹا انضمام کو 8-10 سال ہو چکے۔ اب وہاں کمیٹی بنائی جاتی ہے کہ جرگا سسٹم بحال کیا جائے۔ 9 سال بعد جرگا سسٹم کو بحال کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ انضمام کیا گیا فاٹا وسائل تک رسائی کے لیے۔ اب جب وسائل تک رسائی ہوئی ہے، لیکن اب بدامنی آئی تو اسے عوام پر ڈالنے کے لیے جرگا سسٹم بحال کیا جا رہا ہے۔ کہاں ہیں وہ سبز باغ جو قبائل کو دکھائے گئے تھے؟ قانون بنائے جاتے ہیں مائنز اینڈ منرلز جیسے، یہ آئین کے منافی ہیں۔ سیاستدانوں اور عوام کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ متفقہ چیزوں کو بحث میں لایا جائے۔ ہمارے ملک کا پارلیمانی اور سیاسی نظام سوالیہ نشان ہے۔ عوام کے ووٹ کے حق پر ڈاکہ ڈالنا نہ کل جائز تھا، نہ کل جائز ہوگا، نہ آج جائز ہے۔ نیشنل ایکشن پلان اب ایک حوالہ تو رہ گیا ہے، نہ یہ آئین کا حصہ ہے نہ قانون کا حصہ ہے۔ یہ صرف ایک APC کا اعلامیہ ہے۔ اس کے امتیازی حصوں کو ختم کیا جائے۔ دہشت گردی کو فروغ بھی دے رہے ہیں اور اس کے خلاف جنگ بھی کر رہے ہیں۔ یہ اداروں کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان ریاست کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف دہشت گردی کو فروغ بھی دے رہے ہیں، دوسری طرف دہشت گردوں کے خلاف جنگ بھی کر رہے ہیں، آپریشن بھی ہو رہے ہیں۔ باجوڑ وزیرستان میں روز جنازے اٹھائے جا رہے ہیں۔ جبراً ورثاء سے لکھوایا جاتا ہے کہ تسلیم کرو، مرنے والا دہشت گرد تھا۔ نیشنل اکنامک پلان کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں عوام مطمئن ہو کہ یہ میری ملکیت ہے یا اس کا منافع میرا ہے۔ سب مل کر ایجنڈا طے کریں اور پھر اس پر بات کی جائے۔ بات چیت کے ذریعے ہی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ بدامنی کے پیچھے عوامل کو تلاش کیا جائے۔ میرے شکوک و شبہات کا ازالہ کیا جائے۔
نہ کہ میرے سے ناراض ہو کر سزا دی جائے مجھے۔ افغان مہاجرین کی جبری بے دخلی کا عمل ان حالات میں مناسب نہیں ہے۔ افغان مہاجرین کی کیٹیگریز طے کی جائیں۔ بہت سے افغان ہیں جنہوں نے سال ہا سال سے سرمایہ کاری کی ہے یہاں پر۔ بہت سے افغان طلباء ہمارے ہاں سے انجینئر اور ڈاکٹر بنے ہیں۔ یہ ہمارے اسکلز ہیں، ان کو ضائع نہ کیا جائے۔ جو طلباء ہیں ان کو تعلیم مکمل کرنے دی جائے۔ یہ مولانا کا جو خطاب ہے، مجموعی طور پر جو چیدہ نکات ہیں مولانا کے، تو مولانا کو بھی تحفظات ہیں امن امان کے حوالے سے، دہشت گردوں کے حوالے سے، آپریشنز کے حوالے سے بھی۔ آپریشن کے جس طرح صوبائی حکومت مخالفت کر رہی ہے، اس طرح ANP بھی مخالفت کر رہی ہے، مولانا فضل الرحمان بھی مخالفت کر رہی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی 21 آپریشنز ہو چکے ہیں خیبر پختونخوا میں، ان کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آپریشن کر کے دہشت گردوں کا صفایا کیا جاتا ہے، پھر ایک اور رجیم آ جاتی ہے جنرل فیض اور عمران خان ٹائپ PTI کی حکومت، وہ پھر دہشت گردوں کو افغانستان سے یہاں پہ دعوت دے کر لے آتے ہیں۔ خواجہ آصف نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا جنرل فیض کے حوالے سے، PTI کے حوالے سے، کہ 40,000 یا 4,000 40,000 تھے غالباً، کہ دہشت گردوں کو افغانستان سے لایا گیا اور ان کو آباد کیا گیا خیبر پختونخوا میں۔ اب سی پیک مولانا فضل الرحمان جس طرح کہہ رہے ہیں کہ بھائی سی پیک پر مکمل قبضہ ہے، کس کا؟ طالبان کا، دہشت گردوں کا، کالعدم TTP کا۔ سی پیک پر چوکیاں لگائی ہوئی ہیں، وہاں پر پولیس نہیں جا سکتی، وہاں پر کوئی آپریشن نہیں ہو سکتا۔ وہاں سے جو گاڑیاں گزر رہی ہیں، عوامی جو ہوتی ہیں گاڑیاں، عوامی ٹرانسپورٹ جس کو کہیں، پبلک کی بھری ہوئی، عوام کی بھری ہوئی، ان کو پراپرلی روکا جاتا ہے، ان کی تلاشی لی جاتی ہے، وہاں سے لوگوں کو اٹھایا بھی جاتا ہے، وہاں سے لوگوں کو لوٹ مار بھی کی جاتی ہے۔ لیکن پھر بازاروں میں دندناتے دن دہاڑے دہشت گرد پھر رہے ہوتے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، لکی مروت، ان علاقوں میں، باجوڑ اور یہ جو شمالی اور جنوبی وزیرستان، ان میں دہشت گرد دندناتے دن دہاڑے پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے خلاف کوئی آپریشن نہیں ہوتا۔ اور APC پہ APC ہو رہی ہوتی ہے، وزیر اعلیٰ الگ APC بلا رہے ہوتے ہیں، ANP الگ APC بلا رہی ہوتی ہے۔ سرکار کہتی ہے کہ بھئی ہم آپریشن، ٹارگیٹڈ آپریشن ہمارے چل رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف۔ روزانہ کی بنیاد پر 30 20 40 کی خبریں بھی آتی ہیں کہ اتنے دہشت گرد مارے گئے، 25 دہشت گرد، 30 دہشت گرد، 10 دہشت گرد، لیکن ان میں کمی نہیں ہو رہی، الٹا ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دن بدن دہشت گردی بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی۔ تو یہ سوال نشان تو ہے۔ جس طرح مولانا فضل الرحمان نے سوالات اٹھائے ہیں یا پہلے بھی اٹھاتے رہے ہیں، یہ تو اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ دہشت گردی کو ایک طرف فروغ بھی دے رہے ہیں اور ادارے، اور دوسری طرف آپریشن بھی کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے سیاسی جماعتوں کو دہشت گردی اور ان کے خلاف آپریشن پر تحفظات ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔